الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فرقان ہماری چل رہی ہے اور اس میں ہم نے پڑھا تھا اپنی آخری کلاس میں کہ اللہ نے جتنے رسول انبیاء دنیا میں بھیجے وہ انسان تھے، بازاروں میں چلتے تھے، ٹھیک ہے، کھانا کھاتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے ہم نے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اور آپ کا رب خوب جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، بصیرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، اس کا ترجمہ تفسیر سب ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ الحمدللہ ہمارا 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 18واں پارہ مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، مشرکین مکہ نے، ٹھیک ہے، جیسے پچھلے سابقہ انبیاؤں کی امتوں نے کہا، کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں نازل کیے ہم پر فرشتے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کا ایک ہی جملہ تھا، وہ ایک کہ فرشتے کیوں نہیں نازل کیے، یا نعوذ باللہ بنی اسرائیل نے سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا، یا پھر ہم اپنے رب کو جو آپ کا رب ہے اس کو دیکھتے کیوں نہیں ہیں، دیکھ کیوں نہیں سکتے، یا تو ہم پر فرشتے نازل ہوتے یا پھر اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں اپنا دیدار کرائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں رب کو۔ البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا اپنے دلوں میں اور انہوں نے سرکشی کی، سرکشی بہت بڑی، ٹھیک ہے۔ جب بنی اسرائیل میں اس میں پڑھا تھا، بنی اسرائیل قوم نے سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل نے، کہ ہم تو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو، ایسا ان کے اوپر عذاب آیا کہ وہ 70 کے 70 لوگ مر گئے پہاڑ پر، کوہ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اپنی ذمہ داری پہ ان کو لے کر آیا تھا، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، ان کے بڑے بزرگ، ٹھیک ہے، اگر میں جا کے بتاؤں گا کہ وہ سب مر گئے تو ان کی قوم مجھ پر ایمان نہیں لائے گی، تجھ پر ایمان نہیں لائے گی۔ حالانکہ اللہ کو ضرورت بھی نہیں تھی کسی کے ایمان کی، یقین کرو، اللہ تو اپنے نیک بندوں کا پاس رکھتا ہے بس۔ اللہ نے سب کو زندہ کر دیا، دوبارہ زندہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں دیکھنا ہے رب کو، اور یا فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، یعنی وہ ایسی چیز دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایمان بالغیب فوت ہو جائے۔ دیکھو اللہ نے یہ چیزیں چھپا کر رکھی، یہی تو ایمان ہے۔ ابھی آگے آؤ، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، اس وقت بتاتا ہوں میں۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، یعنی کہ پہلے تو کہہ رہے ہیں نا کہ فرشتے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتوں کو، کہ اللہ وہ نازل کرے ہم پر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو نہیں ہوگی کوئی بھی خوشی اس دن انہیں، کن کو؟ مجرموں کو۔ اور وہ فرشتے کہیں گے کہ تم پر حرام کر دی گئی ہے کیا؟ ہجرن مہجورا۔ ہجرن بیٹا ویسے کہتے ہیں ہجر، ہجر اسود کہتے ہیں نا، ہجر پتھر کو۔ اچھا دماغ کے لیے بھی ہجر آتا ہے کیونکہ دماغ بھی بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرن مہجورا کا مطلب جو ہے نا، اصل میں یہ کہاوتی طور پہ قرآن جو ہے نا بیٹا ایک ایسی وہ ہے فصیح و بلیغ جو اس کی لینگویج ہے عربک،
کہ مشرکین مکہ جو عام جملے یا مثالیں، جیسے ہم لوگ آج کل مثالیں بولتے ہیں نا، بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب سے 100 سال کے بعد جو نسل آئے گی یا 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹیڑھی کھیر کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا بھاگتے چور کی لنگوٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا چراغ تلے اندھیرا کا کیا مطلب ہوتا ہے. مطلب 200 400 500 سال کے بعد جو آئیں گے ان کو نہیں پتہ چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اردو ناپید ہوتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے کیا ہوا کہ عربی میں جو لوگ اس زمان میں بولا کرتے تھے نا ہجرن مہجورہ کا، وہ ایک مثال کے طور پہ ہے. مشرکین مکہ یا عرب میں ایک رواج تھا، ایسی چیز کو بولا جاتا تھا جو بالکل ہٹا دی جائے، رکاوٹ بنا دی جائے. یعنی کبھی دشمن اگر حملہ کرتے تھے نا تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے فلاں قبیلہ ہجرن مہجورہ، تو فرشتے ان سے انہی کی زبان میں کہیں گے کہ ہجرن مہجورہ، کہ آج جنت تم سے دور کر دی گئی ہے اور تم پر حرام کر دی گئی ہے جنت. جب فرشتوں کو وہ دیکھ لیں گے. یہی تو ایمان بالغیب ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لانا ہے فرشتوں پر، انبیاؤں پر، جنت پر، جہنم پر، قیامت پر، اللہ پر. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اب اللہ فرما رہے ہیں اور ہم قصد کریں گے اس کی طرف جو انہوں نے کیے تھے کوئی نیک عمل، پھر ہم بنا دیں گے ان کو بکھرے ہوئے ذرات کی طرح. پھر قیامت والے دن اصل میں جب پیش کیا جائے گا نا، ٹھیک ہے. اچھا، پچھلی آیت میں جو فرشتوں کا ذکر ہے نا، جب دیکھیں گے اس میں تینوں طرح کے مفسرین جو ہے نا اقوال لے کر آئے ہیں کہ اس میں موت کے وقت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت بھی فرشتوں کو دیکھے گا آدمی، ٹھیک ہے. کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے اس وقت بھی وہ پھر دیکھ لیتا ہے فرشتوں کو کہ جب مرنے والا ہوتا ہے بندہ، ٹھیک ہے. یا پھر قیامت کے دن اس وقت بھی فرشتوں کو وہ دیکھیں گے. لیکن مجرم ہر حال میں جہنم اس سے جنت سے دور کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں ہم قصد کریں گے ان کے نیک اعمال کی طرف. قصد کا مطلب ہوتا ہے ان رجوع کرنا اس طرف کہ لاؤ بھائی، اچھا بھائی نیک اعمال، بڑی بڑی نیکیاں کری نا تم نے، بڑی بڑی انٹرنیشنل این جی اوز، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل تنظیمیں، فلاح و بہبود کے ادارے تم لوگ چلا رہے ہو، نئے لوگوں کو خوب راشن بانٹ رہے ہو. ایسی ایسی این جی اوز ہیں کہ غریب ممالک میں جا کے، خاص کر مسلم غریب ممالک میں جا کے راشن بانٹتی ہیں. سیلاب کہیں آ جائے یا زلزلہ آ جائے تو وہاں پہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہو جاتی ہیں. وہ نیک عملی کر رہے ہیں نا وہ. اب سنو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کے نیک عمل کی طرف قصد کریں گے اور پھر ہم بنا دیں گے ان کے نیک عمل کو بکھرے ہوئے ذرات ریت کی طرح اور اڑا دیں گے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے نیک عمل کا. کیوں؟ اللہ ان سے فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اس کے بدلے دنیا میں دے دیا تھا، تمہیں پیسہ دے دیا تھا، تمہیں شہرت دے دی تھی، تمہیں عیش اور عشرت، آرام والی زندگی دے دی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا. کبد، ان خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کبد میں. کبد کا مطلب ہوتا ہے مشقت میں پیدا کیا. مشقت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا پیدا کیا کہ وہ زندگی میں آرام نہ کرے. اس آرام کی بات نہیں ہو رہی جو رات کو سوتے ہوئے تھوڑا انسان سو لیتا ہے یا دوپہر میں قیلولہ آدھا گھنٹہ یا تھوڑے کچھ منٹ کر لیتا ہے، وہ آرام نہیں، مسلسل آرام والا. یہ اگلی آیتوں میں آئے گا اس لیے میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نیک عمل ہم برباد کر دیں گے، اڑا دیں گے ہوا میں. اسی طریقے سے سب اپنا اپنا سوچیں کہ کون کون سے آدمی نیک عمل کر رہا ہے اور اس کے بدلے ایسا تو نہیں. صحابہ کرام پتہ ہے کیا ہے، صحابہ کرام کو جب ان کے کاروباروں میں فائدے ہونے لگتے تھے نا، اونٹ مل رہے ہیں، گائے مل رہی ہیں، بکریاں مل رہی ہیں، پیسہ ملتا چلا جا رہا ہے، ایک سے ایک یمنی چادریں اور ایک سے ایک خوشبوئیں آتی چلی جا رہی ہیں، پیسہ بڑھتا جا رہا ہے. صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا جو دنیا میں دے رہا ہے. اور آج ہمارے یہاں کیا ہے، جس کو ملتا چلا جا رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے سب سے زیادہ اللہ مجھ سے راضی ہے. اور پورے قرآن میں اٹھا کر پڑھ لو
کہ ہر وہ بندہ جس کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا اس کے پہلے یہی الفاظ تھے کہ آج جو مجھے عیش و عشرت اور مجھے بڑے بڑے گھر اور گاڑیاں، یعنی اس وقت کی تو سواریاں دوسری ہوتی تھی نا، کہ مجھے جو سواریاں ملی ہوئی ہیں میرا رب مجھ سے راضی ہے، اور میں قیامت والے دن گیا بھی تو اس سے اچھا ملے گا مجھے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں نیک عمل کا بدلہ ان کو دے دیتا ہے کہ جن کو اللہ قیامت والے دن کوئی حصہ دینا نہیں چاہتا. یہ ذہن میں رکھنا ہمیشہ. انسان جو ہے نا ذرا جلد باز ہے، انسان بڑا عجولہ ہے. قرآن میں عجولہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جلد باز. فوراً نیکی کر کے انسان چاہتا ہے یار مجھے اس کا بدلہ مل جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، مجھے کوئی نیا ماڈل میں چاروں مل جائے، نیا گھر مجھے مل جائے. جبکہ اللہ کی سنت کچھ اور ہے، اللہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے. تو انسان بڑا جلد باز ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن کے تیار ہے، جیسے ہی اس میں روح ڈالی گئی سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا اٹھنے کی کوشش کری. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ روح ڈلتے ہی اٹھنے کی کوشش کری. تو انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. جبکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آرام سے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزما کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دیتا ہے، اس کے بدلے بہت سی مشکلات پریشانیاں ہٹا دیتا ہے بندے کی. لیکن انسان چاہتا ہے کہ مجھے اتنا مل جائے کہ بس میری زندگی عیش و عشرت سے گزرے، میری اولاد بس کھاتی پیتی رہے، میری سات پشتے جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائیں. وہ میں نے بتایا تھا نا انسان سیٹ کب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نا انسان سیٹ ہو، میں سیٹ ہو جاؤں ذرا. سیٹ کب ہوتا ہے؟ جوانی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، میت میں لٹا دیا، میت سے قبرستان پہنچ گئے، قبر میں اتار دیا، چلو بھائی جس کو چہرہ دیکھنا ہے دیکھ لو، چلو بھائی قبلہ رخ کرو، اب سیٹ ہے، مٹی ڈال دو. جب لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ ہے اس وقت مٹی ڈال دی جاتی ہے. یہ سیٹ ہونا ہوتا ہے؟ سیٹ تو یہ ہوتا ہے آدمی کہ اپنی زندگی میں جو سانسیں بچی ہوئی ہیں اس کو اللہ کے راستے میں لگائے. پتہ قیامت والے دن جو سوال کیا جائے گا، پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز کے بعد جو ہے عمر کا سوال کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پہ علم کا ہوگا. اس میں علماء کرام کے کچھ اقوال ہیں، کوئی چوتھے پہ کہتے ہیں، لیکن ہوگا ایسے ہی لگاتار ترتیب سے کہ اپنی عمر کہاں گزاری. اور سوال بھی پتہ ہے کیسے ہوگا؟ اپنے جسم کو کس محنت پہ کھپایا، کس کام میں کھپایا، یعنی اپنے اس جسم کو دنیا میں کس چیز کے لیے تم نے انرجی لگائی. یعنی کھانا کھا کے انرجی ملتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ انرجی کہاں لگائی؟ شاپنگ سینٹروں میں، کاروبار کرنے میں، نوکری میں ترقیاں کامیابیاں کرنے میں، امیگریشن کرنے میں، یورپ ٹور کرنے میں، دبئی گھومنے پھرنے میں، گھر کی رینوویشن میں، نئے نئے گھر بنانے میں، گاڑیوں کے ماڈل چینج کرنے میں، یا مدرسوں سے جڑ کر اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے. پوچھا جائے گا عمر کہاں کھپائی، اور پھر اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو ان کے ذرات بنا کر اڑا دیے جائیں گے. یہ صرف اس آیت کی تھوڑی سی لمبی تفسیر اس وجہ سے کری کہ نیک عمل آدمی لے کر آئیں گے، بڑے بڑے نیک عمل. میں نے بتایا تھا نا عبداللہ بن جدان کتنی بڑی نیکیاں کرتا تھا، کہ ایسے غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی اتنی بڑی دیگ تھی اس کی کہ ہم سوتے تھے اس کی دیگ کے نیچے، اور 24 گھنٹے کھانا پکتا تھا، اور کوئی مسافر کوئی غریب بغیر کھانا کھائے نہیں جاتا تھا. زندہ درگور کی ہوئی لڑکیاں جو ہوتی تھی ان کے گھر پہنچ جاتا تھا کہ کیوں مارا اس لڑکی کو، مجھے کیوں نہیں دی، میں پالتا اس کو. اس کی نیکیاں اگر لکھنا شروع کرو تو کتاب بنا سکتی ہو. پوچھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدان کی نیکیاں کوئی فائدہ دیں گی اس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہرگز نہیں، نہیں بخشا جائے گا. وہ نہیں توبہ کری، نہیں ایمان لایا اللہ پہ. کہاں ہے وہ نیکیاں؟ دنیا میں دے دیتا اللہ، پھر اللہ نے اس کو دے دیا تھا دنیا میں، کرو خرچ. اور پتہ ہے میں نے معجم الکبیر، معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر، معجم الکبیر، یہ حدیث کی 3 کتابیں. معجم الکبیر کا میں بتا رہا ہوں، میرا خیال ہے معجم الکبیر نام ہے. اس حدیث کی سند مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام مال کماتا ہے اور اس سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کیا
کہ جو حرام مال کماتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں میں بانٹتا ہے، کھانے پہ بلاتا ہے، دعوتوں میں بلاتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اس کے مال کو اور اس کی نیکیوں کو جہنم میں پھینک دے گا اللہ تعالیٰ، اس کے سارے مال کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ حرام مال سے کیا ہوا ایک پیسے کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے 10 لاکھ روپے کمائے، اس نے 5 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں لگا دیے، اور ایک آدمی نے 10 روپے کمائے اور 1 روپیہ لگایا، اس 1 روپے کی قیمت اللہ کے نزدیک یہ 5 لاکھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اس کی سند کی تحقیق میں بتا دوں گا، معجم الکبیر کی جو یہ روایت ہے جو میں نے یہاں پہ بیان کی ہے، کیونکہ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی سند کیا ہے، لیکن وہ سند تو صحیح ہے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک مال سے صدقہ قبول کرتا ہے، بس اللہ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، باقی اس کی روایت کی تحقیق میں انشاءاللہ چیک کر کے بتاتا ہوں۔ آگے ایک آیت انشاءاللہ اور کر لیتے ہیں، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جنتی لوگ اس دن بہت بہتر ہوں گے با اعتبار ٹھکانے کے، اور بہت اچھے ہوں گے با اعتبار آرام گاہ کے، کہ اس دن جو جنت میں ہوں گے وہ بہت بہتر ہوں گے۔ جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا کسی کو جنت کا کہ یہ لو تمہارا اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، یعنی سیدھے ہاتھ میں، اور جاؤ جنت میں، وہ ہر شخص کے پاس جائے گا جس کو وہ جانتا ہوگا اور کہے گا یہ دیکھو میرا نام اعمال، یہ دیکھو میرا نام اعمال، مجھے پتا تھا اللہ حساب لے گا اور آج میری نیکیاں اللہ نے قبول کر لیں اور جنت کا مجھے سرٹیفکیٹ یہ دے دیا۔ اور دوسری طرف سورہ کہف میں کیا اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اوپر ابھی جن کا ذکر گزرا ہے کہ ہم میزان ہی قائم نہیں کریں گے، یہ جو بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں نا شرک اور کفر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم میزان ہی قائم نہیں کریں گے اس کے لیے، کائی کی نیکیاں، 20,000 لوگ غریب لوگوں کو کھانے کھلا دو، ساری چیزیں کر لو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو سب سے پہلی نصیحت یہ کری تھی کہ معاذ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، سب سے پہلے توحید پر آ جائیں، نماز کا حکم دینا 5 وقت کی کہ اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں، نماز کی طرف آ جائیں، زکوٰۃ کے بارے میں بتانا، اور اچھے مال سے زکوٰۃ انہیں نہیں لینا کہ ان کا اچھا مال لے لو زکوٰۃ میں، اوسط درمیانی درجے کا لینا، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہیں ڈالنا، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا۔ یہ 4-5 نصیحتیں تھیں جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تھا گورنر بنا کر، پہلی نصیحت تھی توحید، اور آج ہمارے یہاں توحید ہی سب سے پیچھے رہ گئی۔ تو جنتی بہتر ہوں گے، جو لفظ بتانا ہے وہ بس بتا دوں میں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو استعمال کیا ہے وہ بہت اچھے ہوں گے با اعتبار آرام گاہ کے۔ اس آرام گاہ کے لیے لفظ اللہ نے جو استعمال کیا ہے مقیلہ، مقیلہ استعمال کیا ہے۔ مقیلہ قیلولہ، قیلولہ کا تو پتہ ہوگا نا، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کی اس عبادت کو کہ جو نماز کے بعد آدمی فارغ ہو کر تھوڑی دیر 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آرام کر لے، اور جہاں آرام کیا جاتا ہے اس کو مقیلہ کہتے ہیں۔ تو اس سے مفسرین، اور ایک حدیث بھی ہے بہقی میں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے جتنی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جو بچہ آئے گا دنیا میں، تمام مخلوقات کے حساب کتاب سے اللہ تعالیٰ دوپہر تک فارغ ہو جائیں گے، دوپہر تک سب فارغ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جنتی جا کے جنت میں سوئیں گے۔ اس سونے کے لیے اللہ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے مقیلہ، کہ وہاں جس جگہ جا کر سوئیں گے وہ ہے جگہ اصل میں کہ انسان وہاں سوچے گا کہ اب میری ساری تھکن ختم، جو کرنی تھی مجھے محنت دین کے لیے وہ دنیا میں کر لی، علم سیکھ لیا، سکھایا، کوشش کری، نماز کی کوشش کری، کوشش دیکھتا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، کوشش کری، اب اصل آرام گاہ یہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے مقیلہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جنتی جا کے سکون سے جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس کے بعد وہ کچھ کھا پی کے اور اب کہیں گے اب ہمیں آرام کرنے دو، جو عبادتیں ہوئی دنیا میں ہم نے کوشش کری، اللہ نے وہ قبول فرمائی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ جنت والوں سے راضی ہو جائے گا،
صحابہ کرام جنتی تھے نا، اللہ راضی ہو ان سے. تو جب اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جہنم میں جہنمی، تو پتہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کیا کہے گا؟ کہے گا میں نے آج اپنی رضا تم لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے لکھ دی، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ بڑی بات ہے کوئی، یعنی کوئی چھوٹی بات ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضا ہمیشہ ان کے ساتھ ہو جائے گی. یہ تھا اصل مقصد سمجھانا کہ ہماری کوششیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ہمیں مکیلہ کی کوشش کرنی ہے. ہمیں اتنا ایسا نہیں کمانا ہے کہ ہماری زندگی فل ایش سے گزرے، کہ یار کیریئر بن جائے بچوں کا. بے کیریئر چھوڑو، ابھی دیکھو کیا ہوا یونان سے 750 پاکستانی جو ہے نا اٹلی ڈپورٹ کیے جا رہے تھے، کہ جو یہاں سے جعلی ویزے یا ایجنٹ کے ذریعے سے پیسے کھلا کے جو بارڈر کراس کر رہے تھے، پورا کے پورا جہاز ڈوب گیا. 750، اور بلکہ یہ تو کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں پورے کے پورے 750 لوگ جو تھے پاکستانی تھے، اور شاید 12 15 20 25 کچھ بچے. سارے کے سارے مر گئے، ان کی لاشیں بھی نہیں ملی ہیں. یونان نے اپنی ساری فورسز بلا لی ہیں کہ چھوڑ دو، اب آپریشن بند کر دو. 4 دن آپریشن جاری رہا ہے سمندر میں، نہیں ملی لاشیں. 78 لاشیں ملی ہیں ٹوٹل بس. اور سارے کے سارے ینگ لڑکے تھے، 20 25 30 35 سال کے، سب جوان چلے گئے دنیا سے. مارگلا ہلز پہ جو جہاز گرا تھا، لڑکیاں انگلینڈ سے ڈاکٹریٹ کر کے آئی ہوئی تھی کراچی، اور اپنی نانی سے ملنے جا رہی تھی. کچھ لڑکے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ باہر سے پڑھ کر آئے تھے، اس جہاز میں بیٹھ کے چھٹیاں گزارنے جا رہے تھے اسلام آباد کے. واپس آ کے عید کی چھٹیاں ہونے والی تھی یا کیا تھا، واپس آ کے کراچی میں کوئی اچھی جابیں کرنی ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلز میں، بڑی بڑی کمپنیز میں اچھی اچھی پوسٹوں پہ لگنا ہے. گر گیا جہاز. مہندیاں لگی ہوئی تھی لڑکیوں کے ہاتھوں میں، سونے کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اور ہاتھ کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے پوری پہاڑیوں پر. میں نے خود دیکھے ہیں وہ. یہ ہے کیریئر. اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.